اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ ایک مختصر سی تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ غریبی اور مفلسی ساری زندگی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ عصر کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے ایک ایک فرد پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ کے غیبی خزانے اس گھر کے ایک ایک فرد پر اترتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے تمام صحابہ کرام پر، آپ کی تمام آل اولاد پر اور آپ کی تمام امت پر۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک چھوٹی سی تسبیح ہے۔ آپ نے عصر کے بعد تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں مال و دولت بارش کی طرح برسنے لگتا ہے اور فرشتے اس گھر میں ایسی ایسی جگہ سے رزق لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے اور اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو کبھی محتاجی نہیں ہوگی، پیسے کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا، مفلسی غریبی کبھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ صاحب ثروت رہیں گے۔ اور خاص طور سے میرے وہ بہن بھائی جو کہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، جو کہ پیسے کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے تو مقدر ہی خراب ہے، میں بدقسمت ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، میں کبھی اپنے مسائل سے نکل نہیں سکتا، تو وہ میرے بھائی بہن آج کا یہ عمل ضرور کیجئے اور یہ عمل کرتے ہی آپ کو یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر درست طریقے اور درست وقت پر کیے جائے تو وہ کس قدر اثر انگیز ہو سکتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، جن کو قرض دار بار بار تنگ کرتے ہیں اور جن کو قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ان کی رقم لوٹا دیں ورنہ ہر طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ تسبیح ہے جو قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجرب اور مؤثر جانی جاتی ہے۔ لہٰذا آج آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے آج ہی سے یہ عمل شروع کر لینا ہے اور پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ آپ خود بخود دیکھیں گے اور ساری زندگی اپنی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ انشاءاللہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اس ایک عمل کو کرتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ناظرین؟ جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ آج یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی قسمت کے بند تالے اللہ کے حکم سے کھلنے لگیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے فتنے بھرے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے مسائل کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار کر لیا ہے، جو مسائل کے سبب پریشان اور بیمار رہنے لگی ہیں۔ تو آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میری بہنوں، ہمت اور حوصلہ کبھی مت ہارنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ ایک چھوٹا سا عمل اپنی زندگیوں میں داخل کر لینا اور خود اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا دیکھ لینا۔ یہ بھی بتا دوں کہ آج کا یہ عمل کوئی گھنٹوں منٹوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ صرف 1 سے 1.5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد کرنے کا آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے اس عمل کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کافی ساری ویڈیوز میں میرے بہن بھائیوں نے درخواست کی تھی کہ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کا نام لے کر ان کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل حل فرمائے، ان کی تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائے اور ان کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروا دی گئی ہے، اور وہ میرے بہن بھائی جو اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی خصوصی اجتماعی دعا کروا کر آپ کو بتا دیا جائے گا۔
ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طائر کون ہے؟ اس کا قرآن پاک میں ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اور اس پرندے کا اللہ کے نظام رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور اللہ کس طرح سے رزق عطا فرماتا ہے؟ ناظرین، یہ وہی پرندہ ہے جسے ہم عام زبان میں کوا کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک مشہور دعائیہ قول ہے کہ اے اللہ، اے وہ ذات جو کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ یعنی کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور اس کے والدین جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں اسے پہچان ہی نہیں پاتے، اور وہ اس ننھے بچے کو غیر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پیچھے بچہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اتنا توانا اور طاقتور نہیں ہوتا کہ خود اپنا کھانا تلاش کر سکے۔ لیکن اللہ جو ہر شے کا رازق ہے اس پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ اس بچے کے لیے مخصوص قسم کے کیڑے بھیجتا ہے جو بچے کے منہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یوں یہ بچہ ان کیڑوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب بچے کے پر نکل آتے ہیں اور اس کا رنگ بھی کالے کوے جیسا ہو جاتا ہے، تب اس کے والدین اسے پہچاننے لگتے ہیں اور اس کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت اور رزق کی فراہمی کی ایک بہترین مثال ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے یار و مددگار کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رزق کی فراہمی کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے: اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچ ہے جیسا کہ تم بات کرتے ہو۔ اور ناظرین، یہی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر جاندار کا رازق ہے۔ اس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق مقرر کیا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ آپ اب بھی اپنے کل کے رزق کی فکر کر رہے ہیں؟ اللہ کی اس عظیم قدرت پر بھروسہ رکھیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا شروع کر دیجیے۔ ناظرین، جب آپ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی بھی مشکل آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ یوں دعا کیا کریں کہ اے اللہ، اے وہ ذات جو کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ اور یہ دعائیہ کلمات ہمیں یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر حال میں اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اور وہی سب کا حقیقی رازق ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ کون امیر ہے یا غریب ہے، گورا ہے یا کالا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ذی روح کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم رزق ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو جلدی مل جاتا ہے جبکہ کسی کو دیر سے ملتا ہے، کسی کو حصول رزق کے لیے محنت کم کرنا پڑتی ہے جبکہ کسی کو رات دن سخت جاں فشانی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ناظرین، حالات جیسے بھی ہوں، ہر انسان کو ہر حال میں اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کی ذات بابرکت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ چند ایسے قرآنی اور روحانی وظائف بھی ہیں جو کہ انسان کے رزق میں، اس کے مال و دولت میں، اس کی آمدنی میں اضافے کا سبب ہیں، اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے کہ بے شک کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور عطا فرمانا میرے اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح کچھ عملیات ایسے ہیں کہ جن کے سبب ان کو کرنے والوں کی نسلیں سنور جاتی ہیں، اور انہی عملیات و وظائف میں سے ایک وظیفہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کے گھر پر اللہ کی بے بہا رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہونا شروع ہو جائیں گی، رزق، مال و دولت کی ریل پیل شروع ہو جائے گی، زندگی کے تمام معاملات میں آسانیاں شامل حال ہوں گی، اور آنے والا ہر دن انشاءاللہ پہلے سے بہتر اور خوشحال ہوتا جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ اور ایک قرآنی آیت کی تسبیح کا عمل ہے جسے آپ نے ہر روز نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز عصر کے فوراً بعد کر لیجئے، لیکن کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو عصر سے لے کر عشاء کی اذان سے پہلے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے لیے بہترین وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عصر سے لے کر مغرب کی نماز کا درمیانی حصہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت خاص اور بہترین حصہ ہے، لہٰذا اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت کے اعتبار سے بلند درجہ رکھتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و
ताला का इरशाद भी है कि जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो अपने रब को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत की रूह करार दिया है कि दुआ इबादत की रूह और इसका मगज़ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दुआ ऐन इबादत है और अल्लाह ने अंबिया कराम और सालिहीन की दुआओं का जिक्र अपने पाक कलाम में मुतअद्दिद मरतबा फरमाया है कि हर शख्स मोहताज है और ज़मीन व आसमान के सारे ख़जाने अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं, वही साइलों को रिज़्क़ अता करता है। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज हो। और नाजरीन, इंसान की मोहताजी और उसकी फ़कीरी का तकाज़ा यही है कि बंदा अपने मौला से अपनी हाजत और ज़रूरत को मांगे और अपने किसी भी अमल के ज़रिए अल्लाह से बेनियाजी का शायबा भी ना होने दे, क्योंकि ये बात मकाम अब्दियत और दुआ के ऐन मनाफी है। दुआ की अहमियत के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा में अपने बंदों को ना सिर्फ दुआ मांगने की तालीम दी है बल्कि दुआ मांगने का तरीक़ा भी बताया है। अल्लाह फरमाता है, ए पैगंबर, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक दरियाफ्त करें तो फरमा दीजिए कि मैं करीब ही हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। गर्ज ये कि दुआ कबूल करने वाला खुद ज़मानत दे रहा है कि दुआ कबूल की जाती है, तो इससे बढ़कर दुआ की अहमियत क्या हो सकती है। अल्लाह ने बंदों को हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम्हारे परवरदिगार ने कहा कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और भाइयों और बहनों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी न सिर्फ अल्लाह से दुआ करने की तरगीब दी है बल्कि इसके फ़ज़ाइल और इसके आदाब भी बयान फरमाए हैं। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के आमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो फरमा रहे हैं कि तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया तो उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। नाज़रीन कराम, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया है, और दुआ को हथियार से तशबीह देने की ख़ास हिकमत यही है कि जिस तरह हथियार दुश्मन के हमले वगैरह से बचाव का ज़रिया है, इसी तरह दुआ भी आफात से हिफाजत का ज़रिया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे परवरदिगार में बदरजा गायत हया और करम की सिफ़त है। जब बंदा उसके आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है, उसको हया आ जाती है कि इनको खाली हाथ वापस कर दे, यानी अल्लाह कुछ ना कुछ अता फरमाने का फैसला ज़रूर फरमा देता है। और भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हकीकत में साइल के लिए एक उम्मीद की किरण है कि अल्लाह ऐसा करीम है जो मांगने वालों को कभी महरूम करता ही नहीं और बंदे की मसलहत के मुताबिक ज़रूर अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह से ना मांगे अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। भाइयों और बहनों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सवाल ना करने से नाराज़ होता हो, हत्ता के वालिदैन भी औलाद के हर वक्त मांगने और सवाल करने से चिढ़ जाते हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि जो बंदा उससे ना मांगे वो उससे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अल्लाह से दुआ ना करना तकब्बुर की अलामत है और मांगने पर उसे प्यार आ जाता है। तो नाज़रीन कराम, आज का वजीफ़ा भी दर हकीकत अल्लाह से मांगने का ही एक बेहतरीन अमल है कि इस अमल के सबब मांगी गई दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाएगा। लिहाजा हमारे वो भाई और बहनें जो अपने रोज़मर्रा के घरेलू मामलात से तंग आ चुके हैं, जो अपने जहन में ये बात बिठा चुके हैं कि अब उनकी ज़िंदगियाँ इसी तरह गुर्बत और इफलास में ही रहकर बसर होने वाली हैं, और जो लोग अल्लाह की रहमतों से मायूस हो चुके हैं, तो आज का ये अमल ऐसे अफराद के लिए है। नाज़रीन मोहतरम, जो लोग साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि ये चीज़ें इंसान की सहूलत के लिए हैं, लेकिन कभी कभार ये ख़राब भी हो जाती हैं और फिर इन्हें मरम्मत भी करवाना पड़ता है, उन्हें किसी मकैनिक के पास लेकर जाना पड़ता है। इसी तरह से ज़िंदगी की गाड़ी भी चलते चलते रुक जाए तो हालात से मायूस होने के बजाय इसकी ख़राबी को दूर करने की फ़िक्र करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ज़िंदगी में हमसे कौन सी ऐसी
ایسی خطائیں ہوئی ہیں کہ جس کے باعث ہماری چلتی ہوئی زندگی میں خلل واقع ہوا ہے اور زندگی کے معاملات رکاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، نامناسب حالات سے بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ کی جانب رجوع کر لینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر دعائیں کرنی چاہیے۔ اور آج کا وظیفہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ مکمل طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ عصر کی نماز کے 4 فرض ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وقت آپ باوضو حالت میں ہوں گے، اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے ویسے بھی ایک بہترین وقت ہے، اور اس وقت انسان کی بہت زیادہ مصروفیت بھی نہیں ہوتی، تو 2-3 منٹ کا یہ عمل انتہائی توجہ، یکسوئی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کی نیت کر لینی ہے، ایک حاجت ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت کے سامنے پورے یقین اور اس اعتماد کے ساتھ اپنی حاجات پیش کرنی ہے کہ وہ عطا فرمانے والا عظیم الشان پروردگار ہے، اور ایسا پروردگار ہے جو اپنے بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے پر امید ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ قرضے میں مبتلا ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کاروبار میں وسعت چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی، دولت یا اور کوئی خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، اولاد کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، یا جوان اولاد کے لیے اچھا رشتہ چاہتے ہیں۔ الغرض بھائیوں اور بہنوں، آپ کی جو بھی حاجت ہے اور آپ اپنی جو بھی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک بار اس کی نیت کیجیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ عمل شروع کیجیے۔ اور عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ام القرآن کی تلاوت کرنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہر بار اس کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے، اور آپ اس کی تلاوت ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر لیں۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت 11 مرتبہ کرنی ہے، کیونکہ اس عمل کے لیے یہ ایک مخصوص تعداد ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ گن کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کی تسبیح کر لینی ہے۔ یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بھائیوں اور بہنوں، دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں بھلائی دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی فضیلت علماء کرام کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اکابرین بڑی بڑی لاعلاج بیماریوں کے علاج کے لیے، بڑی بڑی درپیش حاجات کے لیے اس آیت مبارکہ کا وظیفہ تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت کا عمل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹتا۔ اس آیت مبارکہ کا عمل انسان کی 7 نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ کا عمل جو شخص ہر روز کرتا ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے انعامات کی بارش کو ہوتا دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ آیت آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر سے درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں، اپنی ضروریات پیش کریں، اپنے مسائل پیش کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ عظیم المرتبت میں دعا کریں، اپنی جو بھی حاجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات اللہ غیب سے پوری فرمائے گا۔
اور آخر میں جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ میرے وہ بھائی بہن جو اپنے لیے اجتماعی خصوصی دعا میں نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام مینشن کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔